طلاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیارہویں جماعت کے طلباء و طالبات، آپ اپنی نصابی کتاب کا صفحہ نمبر 147، 148 اور 149 نکالیں۔ وہاں پر ہم آج میر حسن کی ایک مشہور مثنوی کے چند اشعار پڑھیں گے جو آپ کی نصابی کتاب میں شامل ہیں۔ عزیزی طلباء و طالبات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مثنوی کی پوری تعریف، پوری ارتقاء، پوری خصوصیات، تمام جانکاری میں نے آپ کو فراہم کی ہے مثنوی کے متعلق۔ تو آج صرف ہم میر حسن کی جو مثنوی ہماری نصابی کتاب کے جو اشعار دیے گئے ہیں ان کے ہی متعلق ہم پڑھیں گے۔ میر حسن نے کل 11 مثنویاں لکھی ہیں، لیکن جو ان کی سب سے زیادہ مشہور مثنوی ہے وہ سحر البیاں ہے، مثنوی سحر البیاں۔ میر حسن ایک فطرتی ظرافت کے ساتھ وہ نہایت شیرین زبان اور حلیق تھے، کبھی کسی شخص کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا اور نہ کسی تذکرہ نویس سے ان کے خلاف ایک حرف لکھا ہے۔ انہوں نے نہ کبھی اپنی زبان کو آلودہ نہیں کیا ہے میر حسن نے۔ آپ کی نصابی کتاب میں یہ مثنوی جو یہاں پر دی گئی ہے میر حسن کی سحر البیاں سے، اس کے 46 اشعار دیے گئے ہیں۔ سحر البیاں اردو کی ایک شاہکار منفرد مثنوی ہے۔ ان اشعار میں قصے کے اس حصے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں شہزادہ بے نظیر غائب ہو جاتا ہے اور اس کے غائب ہونے سے جو رنج، دکھ، بے چینی اور ماتم کا ماحول بن جاتا ہے اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ شہزادے کو دراصل پری ماہرو اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہیں۔ یہ ایک فرضی داستان ہے جو آپ سنیں گے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے مثنویاں جو ہوتی ہیں شاعری اصطلاح میں، اس میں کوئی تاریخی، اخلاقی، مذہبی یا فرضی قصہ، حکایت یا بیانی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم آج کے عنوان میں یعنی آج کے سبق میں ہم صرف اس مثنوی کے 10 اشعار پڑھیں گے اور ان کی تشریح کریں گے۔ تو مثنوی کے 10 اشعار پڑھیں گے جن کی ہم تشریح کریں گے۔ تو شعر نمبر پہلا ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ شبابی مجھے ساقیہ دے شراب، شتابی مجھے ساقیہ دے شراب، کہ یہ حال سن کر ہوا دل کباب۔ شاعر میر حسن کہتے ہیں، شتابی بولتے ہیں جلدی کو، اے ساقیہ بولتے ہیں شراب پلانے والے کو، اے ساقیہ مجھے شراب جلدی جلدی عطا کر، جلدی جلدی دے دے، کیونکہ شہزادے کے غائب ہونے سے میرا دل بہت غمگین، فکر مند، دکھی ہوا ہے اور میں اپنے اس غم فکر کو رد کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر اب شعر نمبر 2 پڑھیں گے ہم۔ یہاں کا تو قصہ میں چھوڑا یہاں کا تو قصہ میں چھوڑا یہاں، ذرا اب سنو غم زدوں کا بیان، ذرا اب سنو غم زدوں کا بیان۔ قصہ بولتے کہانی کو، غم زدہ بولتے دکھوں، جو دکھی ہوئے ہوں، جن پر دکھ مصیبت گزری ہو، ذرا بولتے ابھی۔ شاعر میر الحسن مثنوی کے اس اشعار کے اندر فرماتے ہیں کہ جب
شہزادہ غائب ہوا، اور یہ بات میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں کہ بلکہ میں شہزادے کے غائب ہونے سے جو باقی ماحول غم زدہ ہوئے، اداس ہوئے، پریشان ہوئے، میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہی حال میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بیان ہو گیا اظہار خیال، باقی تذکرہ میں چھوڑتا ہوں، لیکن میں اس وقت شہزادے کا وہی حال بیان کرتا ہوں جس سے دوسری چیزوں کو کیا دکھ پہنچا، مصیبت پہنچا، سختی پہنچی، غم زدہ ہوئے، وہی حال بیان کرنا چاہتا ہوں میں۔ اب ہم شعر نمبر 3 پڑھیں گے۔ کھلی آنکھ جو ایک واں کی کہیں تو دیکھا کہ وہ شہزادہ نہیں، کھلی آنکھ جو ایک واں کی تو وہ دیکھا کہ وہ شہزادہ نہیں۔ وہاں بولتے نوکرانی کو، خدمت گزار کو۔ جب ایک خدمت گزار، ایک نوکرانی کی آنکھ اچانک کھلی، بیدار ہو گئی، تو اس نے دیکھا کہ وہ باغ کے اندر جو وہ شہزادہ تھا، محل کے اندر جو وہ وہاں نہیں ہے، وہ وہاں سے غائب ہو گیا ہے۔ اب ہم شعر نمبر 4 پڑھیں گے۔ نہ ہے وہ پلنگ، نہ وہ مہرو، نہ وہ گل اس جا، نہ وہ اس کی بو، نہ وہ گل ہے اس جا، نہ وہ اس کی بو۔ شاعر فرماتے ہیں شعر نمبر 4 کے اندر، میر حسن اپنی مثنوی سیر البیاں، کہ جس وقت نوکرانی بیدار ہوئی نیند سے، وہ دیکھتی ہے کہ شہزادہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، جس پلنگ پر وہ سویا ہوا تھا وہ خالی ہے، نہ پلنگ ہی وہاں تھا، اور نہ وہ پھول جیسا شہزادہ، نہ اس کی خوشبو وہاں موجود ہے، یعنی وہ غائب ہو گیا ہے۔ اب نوکرانی، اب خدمت گزار پریشان ہیں۔ اب شعر نمبر 5 پڑھیں گے۔ کوئی دیکھ یہ حال رونے لگی، کوئی دیکھ یہ حال رونے لگی، کوئی غم سے جی اپنا کھونے لگی۔ اب جب شہزادے کا چرچا ہوا کہ شہزادہ غائب ہو گیا، ہر کوئی اس غم میں، اس ماتم میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان کھولنے لگا، یعنی ماتم ہو گیا کہ شہزادہ گم ہو گیا ہے، شہزادہ غائب ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اس کی جستجو اس کی مطلب ڈھونڈتے ہیں۔ پھر کیا، شعر نمبر 6 پڑھیں گے اب ہم۔ کوئی بلبلاتی سے پھرنے لگی، کوئی ضعف کھا کھا کے گرنے لگی، کوئی ضعف کھا کھا کے گرنے لگی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ شہزادے کے غائب ہونے سے جو ماتم ہوا، جو دکھ ہوا ہے، کوئی بے چینی سے ادھر ادھر پھرنے لگی، یعنی جو نوکر تھے، جو خدمت گزار تھے، جو نوکرانیاں تھیں، وہ سب پریشان ہیں، کوئی ادھر پھرتے ہیں، کوئی غم کی وجہ سے نڈال ہو کر گرنے لگی ہیں، کوئی ضعف کھا کھا کے گرنے لگی ہیں، یعنی ماتم ہو گیا ہے اب سب کے اندر۔ کوئی سر پہ رکھے ہاتھ دلگیر ہو کر ہو، کوئی سر پہ رکھ ہاتھ دلگیر ہو، گئی بیٹھ ماتم کی تصویر ہو، گئی بیٹھ ماتم کی تصویر ہو۔ دلگیر بولتے پریشان ہو جانا۔ کہتے ہیں کوئی غمگین ہو کر سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ باغ کے اندر جو شہزادے کے لیے جو نوکرانیاں تھیں، جو خدمت گزار تھے، کوئی غمگین ہو کر سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے، اور کوئی صدمے کی وجہ سے، ماتم کی وجہ سے تصویر کی طرح خاموش ہیں۔ جس طرح کوئی تصویر کھینچی جاتی ہے، وہاں تصویر دیکھتے ہیں، پھر تصویر خاموش ہوتی ہے، وہ اپنا حال نہیں بیان کر سکتی ہے، لیکن ہم تصویر کی، اسی طرح وہاں شہزادے کا منظر تھا، شہزادہ غائب ہوا تھا، وہاں پر نہیں تھا۔ شعر نمبر 8 پڑھیں گے۔ کوئی رکھ کے زیر زنخ داں چھڑی، رہی نرگس آسا کھڑی کی کھڑی۔ زیر بولتے نیچے، زنخ داں بولتے ہیں تھوڑی کو۔ نرگس ایک پھول ہوتا ہے، خوشبودار پھول، خوبصورت پھول ہوتا ہے۔ آسا جو ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک راگ جو صبح کے وقت گایا جاتا ہے،
اور دوسرے معنی میں امیدوار بھی کو بھی کہتے ہیں، بھروسے کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا فرمائے گا شاعر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کہتے ہیں کہ کوئی لوگ حیران اور پریشان اپنی تھوڑیوں کے نیچے نرگس کی طرح کیا کھڑی کی کھڑی رہ گئی ہیں۔ جیسے نرگس کا پھول کھڑا خوشبودار رہتا ہے، اسی طرح وہ بھی رہ گئی، لیکن یہ کس میں ہے؟ یہ ماتم میں ہے۔ اب ہم شعر نمبر 9 پڑھیں گے۔ رہی کوئی انگلی کو دانتوں میں داب، رہی کوئی انگلی کو دانتوں میں داب، کسی نے کہا گر ہوا یہ خراب۔ داب مانے دبانا، دانتوں تلے جس کو ہم بولتے ہیں دبانے کو، خراب بولتے ہیں برباد کو۔ کہتے ہیں کہ سب کے سب پریشان تھے، ماتم میں تھے، کوئی حیرانی کی وجہ سے دانتوں تلے اپنی انگلیاں دباتا ہے۔ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے یا دکھ میں ہو جاتا ہے یا مصیبت میں ہو جاتا ہے تو وہ ایک دم دکھ کی وجہ سے اپنی انگلی منہ میں ڈال کے دانتوں کے نیچے دباتا ہے، دانتوں میں داب دیتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ شہزادے کے غائب ہونے سے یہ تمام کیا گھر برباد ہو گیا ہے، یہ سلطنت تباہ اور برباد ہو گئی ہے۔ اب شعر نمبر 10 پڑھیں گے۔ کسی نے دیے کھول سنبل سے بال، کسی نے دیے کھول سنبل سے بال، تماچوں سے جو گل کیے سرخ گال۔ اوپر کے شعر میں نرگس کے پھول کا ذکر کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے نرگس کتنا مشہور پھول ہے، اس کی تعریف شاعر اکثر کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ بھی باغ میں کیا تھا؟ غمگین فکر مند تھا۔ اب یہاں پر دوسرے پھول کا ذکر کیا گیا ہے، سنبل پھول بولتے ہیں۔ ایک پھول ہوتا ہے جس کے بال ہوتے ہیں، وہ بال اس نے کیا کیے ہوتے ہیں؟ تھمبا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن اب سنبل پھول کی حالت کیسی ہے؟ اس شعر کے اندر لکھتا ہے، تماچا بولتے ہیں تھپڑ کو مارنا۔ کسی نے سنبل جیسے بال کھول دیے، سنبل پھول جیسے بال کھول دیے، بکھیر دیے، کس کے غم کے؟ شہزادے کے غم میں۔ اور اپنے چہرے پر، اپنے منہ پر وہ تھپڑ رسیدہ کرتے ہیں اور مار مار کر اپنا منہ سرخ کر دیا، کس کے غم میں؟ شہزادے کے غم اور ماتم میں۔ تو ہم کل 10 شعر سے آگے پڑھیں گے، کل اس میں 46 اشعار ہیں۔